ہم تو طالب علم ہی ہیں اور طالب علم ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ شیخ، ہم نے آپ کے نام کے بارے میں سنا ہے کہ پہلے آپ کا نام کچھ اور تھا، ابھی جو نام ہے وہ پہلے نہیں تھا، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ غلام اللہ ضیاء سے پہلے میرا نام غلام النبی تھا۔ غلام النبی بچپن سے، یہ سب سے بڑے عالم تھے، آپ سب جانتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے بلکہ عرب ممالک کے اعتبار سے بھی یہ کہا جاتا ہے وہاں کے علماء کے مقابلے میں کہ یہ علم میں سب سے زیادہ تھے، یعنی منقولات اور معقولات میں امام تھے ہر فن کے۔ حافظ محمد گوندلوی۔ عربی کے اندر میری کتاب ہے، پہلے میں نے بتائی ہے، زرادی کی تعریب اور اس کی جدید شرح عربی کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے، بلکہ پشاور کے بعض مدارس کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اور فصول اکبری کی جو ہے نا، یہ الارشاد العبقری فی تفہیم فصول اکبری، یہ بھی عربی میں ہے، فارسی سے عربی۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بستانی فی صدری، کہ میرا باغ میرے سینے میں ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا یہ باغ میرے پاس ہی رہے گا۔ تو یہ ضبط کرنا جو ہے نا، یہ ضبط، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے طالب علم کے لیے اس فن، کسی بھی فن میں امام بننے کے لیے۔ شیخ، ایک طلبہ کو کیا نصیحت کریں گے کہ وہ طلب علم کے دوران کیا چیز اپنائیں کہ وہ آگے جا کے ایک عالم بعمل بنے اور علم میں رسوخ پیدا ہو؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر مدارس کے طلبہ جو ہے نا میں بھی کافی تعداد ہے جو ٹیڑھا چیر نکالتے ہیں، اور ان کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل القرآن فی رمضان وجعله بینات من الہدى والفرقان، والصلاة والسلام على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ ما حان حین وآن آن، اما بعد۔ یوتھ فلکس اسلامک ڈیجیٹل فورم سے آپ مختلف سلسلے سنتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک سلسلہ صحبت علماء کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً پاکستان بھر سے اہل حدیث کبار علماء ان کو مدعو کیا جاتا ہے، اور ان سے ان کی سوانح عمری اور ان کے طلب علم کے اسفار، طلب علم کے بعد تدریس کے اسفار، ان سے اس لیے پوچھے جاتے ہیں اور اس لیے نشر کیے جاتے ہیں کہ جو طلاب علم ہیں وہ اپنی زندگی کو ایسے استوار کریں جیسے یہ علماء اپنی طلب علم کی زندگی کے اندر ایسے رہ کے آج علماء بنے۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شیخ القرآن والحدیث ہیں۔ آپ حدیث پڑھاتے ہیں جامعہ تعلیم القرآن والحدیث جنگ میں، تقریباً 20 سال آپ نے جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لاہور وہاں پہ پڑھایا۔ اس کے علاوہ شیخ کی بہت ساری تصنیفات بھی ہیں، تقریباً جو ہے وہ 40 کے قریب تصنیفات شیخ نے کی ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ عبد الرحمن ضیاء حفظہ اللہ تعالی ہیں۔ خاص کر میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ شیخ کے سامنے بیٹھ سکوں، لیکن شیخ کی اجازت سے اور ادارے کے حکم سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور شیخ سے چند سوالات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں ہی ابتدا میں شیخ سے پہلا سوال یہ ہے کہ شیخ، ہم نے آپ کے نام کے بارے میں سنا ہے کہ پہلے آپ کا نام کچھ اور تھا، ابھی جو نام ہے وہ پہلے نہیں تھا، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں، اور اس کے بعد آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھی دانیال صاحب نے دعوت دی، تو پھر ان کی دعوت پہنچی تو میں نے قبول کی۔ تو ادھر العقیدۃ الواسطیہ جو عقیدے کا مشہور متن ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اس کا یہ دورہ ہوا، الحمدللہ مکمل ہوا۔ طلبہ کو اسانید بھی دی گئیں اللہ کی توفیق سے۔
تو اس کے بعد کچھ دروس بھی ہوئے کراچی کے اندر مختلف مقامات میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ خلوص کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد یہ کوئی سوالات ہیں، چند سوالات مجھ سے کیے گئے، تو اس میں شروع میں کوئی تعریفی کلمات یہ میں ویسے پسند نہیں کرتا۔ پنجاب کے اندر تو میں روکتا ہوں شیخ الحدیث، شیخ التفسیر یا اس طرح کے کوئی القاب۔ یہ ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، وہ بھی بڑی سختی سے وہ منع کیا کرتے تھے۔ ہم تو طالب علم ہی ہیں اور طالب علم ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ ایک دوسرا لفظ جو ہے نا، یہ بطور اصلاح کے عام طور پہ عربی کے اندر لفظ شیخ ہوتا ہے، تو ہمارے ادھر پنجابی میں یا اردو میں کئی شیخ پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ تو ایک برادری ہے ہمارے ہاں معروف، تو شیخ لفظ صحیح نہیں ہے۔ ویسے مجھے کوئی شیخ نہ بھی کہے تو میں کبھی محسوس ہی نہیں کیا، بلکہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو میرا نام ہے عبد الرحمن ضیاء۔ ضیاء جو ہے نا یہ لقب ہے، عبد الرحمن نام ہے۔ اور جامعہ محمدیہ کے اندر جب میں پڑھتا تھا نا، عبد الرحمن ضیاء ہی غلام اللہ ضیاء میرا نام عام مشہور تھا۔ اور جامعہ سلفیہ سے جب میں نے تعلیم کی ابتدا کی تھی، فیصل آباد جامعہ سلفیہ، پہلی جماعت میں مجھے جب داخل کرایا گیا تھا نا، تو غلام اللہ نام وہاں لکھوایا گیا تھا، غلام اللہ۔ کئی سال تک یہ نام چلتا رہا، غالباً 1985 یا 86 سال عیسوی تک یہ نام میرا چلتا رہا، غلام اللہ ضیاء۔ تو جب میرا سعودیہ کے اندر داخلہ ہوا تھا نا، تو آخری سال تھا کلیات الدعوہ و اصول الدین، آخری سال۔ تو سعودیہ میں عام اہل علم، خاص طور پہ جو توحید والے سلفی ہیں اور توحید میں مضبوط ہیں، وہ غلام اللہ لفظ جو ہے نا اچھا نہیں سمجھتے، نام اچھا نہیں جانتے، کیونکہ غلام کا معنی لڑکا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے، غلام علیم یا غلام حلیم، غلام کا معنی لڑکا۔ تو غلام اللہ جو ہے نا یہ لفظ سن کے وہ تعجب کرتے تھے کہ یہ بسا اوقات مجھے یاد ہے کئی عربی جو ہے نا وہ یہ مجھے کہہ دیا کرتے تھے کہ حل للہ ولد، کیا اللہ کا کوئی لڑکا ہے؟ آپ نے جو نام غلام اللہ رکھا ہے، اللہ کا کوئی لڑکا ہے؟ یہ ویسے مشترک لفظ ہے غلام، ہمارے اردو کے اندر جو ہے نا اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ پنجابی میں، اردو میں، ہمارے بر صغیر کے اندر غلام لفظ جو ہے نا یہ عام طور پہ خادم یا مطیع، فرما بردار، اس معنی میں بھی عربی میں آ جاتا ہے ویسے، لیکن کم ہے۔ تو غلام کا معنی لڑکا یہ عام ہے، متبادر الی الذہن، اس لیے وہ حیرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو میں نے پھر وہاں یہ عزم کر لیا تھا کہ یہ نام جو ہے نا بدل دو۔ تو وہاں میں نے مطالبہ کیا کلیت الدعوہ و اصول الدین کے مدیر اور الشعون جو وہاں تھے، وہ عمادت الشعون، ان سے، تو انہوں نے قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا نام بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کو بتایا کہ میں عبد الرحمن ضیاء نام رکھنا چاہتا ہوں اپنا، یہ زیادہ پسند لگتا ہے مجھے۔ ویسے بھی حدیث ہے بخاری کے اندر احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اس لیے میں نے عبد الرحمن نام جو ہے نا وہ منتخب کر لیا۔ انہوں نے میرے جو اوراق تھے یا اسانید تھیں، شہادت عالیہ، شہادت التقدیر اور دیگر جتنے بھی تزکیات تھے نا، ان سب پر یہ ان کی بیک سائیڈ میں لکھوا کے نا کتاب کاتب سے خوش خط اس پر اپنی مہریں لگا دی انہوں نے۔ تو اس وقت سے میرا نام جو ہے نا عبد الرحمن ضیاء۔ پاکستان میں آ کے میں نے اپنا شناختی کارڈ بھی تبدیل بدل لیا، وہ بھی عبد الرحمن ضیاء کے نام پر جو ہے نا شناختی کارڈ میرا بنا ہوا ہے۔ پھر پاسپورٹ بعد میں
وہ بھی بنوایا عبدالرحمن ضیاء نام کے ساتھ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غلام اللہ ضیاء سے پہلے میرا نام غلام النبی تھا. غلام النبی بچپن سے جو مجھے داخل کروانے کے لیے آئے تھے نا جامعہ سلفیہ کے اندر، یہ 1975 کی بات ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھنے کے بغیر ہی خود آپ ہی میرا نام جو ہے نا جامعہ سلفیہ کے اندر غلام اللہ لکھوا دیا تھا، تو غلام النبی کی جگہ پر. تو غلام اللہ سے ہی میں مشہور ہو گیا. عام پنجاب کے جو مدارس تھے اس وقت سارے میرے ساتھی اساتذہ وغیرہ اسی نام سے مجھے یاد کرتے تھے. محلے والے اب بھی مجھے غلام اللہ کہتے ہیں. عورتیں جو رشتہ داروں کے اندر غلام اللہ یہ نام میرا چلتا ہے. لیکن عام طلبہ کے اندر، مدرسین کے اندر اور باہر جہاں واقفیت ہے تو وہ عبدالرحمن ضیاء کے نام سے ہی جانتے ہیں مجھے. تو یہ تو میرے نام کا پس منظر ہے، نام کا پس منظر عبدالرحمن ضیاء. والد گرامی اللہ رحمت فرمائے ان پر، ان کا نام ہے محمد شریف. محمد شریف وہ ویسے پڑھے لکھے نہیں تھے، اردو بھی نہیں پڑھے تھے، عربی بھی نہیں پڑھے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وہ صرف نماز پڑھتے تھے، توحید تھی، تو شریف طبیعت تھی، بہت زیادہ شریف. تو دادا جی کا نام ہے صدر الدین، عبدالرحمن ضیاء بن محمد شریف بن صدر الدین. وہ دیکھے نہیں ہیں ہم نے. اور ان سے اوپر غلام الدین ہے، وہ بھی پہلے پرانے ہندوستان کے اندر ہی وفاتیں ہو گئی ان کی، غلام الدین. تو یہ تو ہے والد گرامی کی طرف سے میرا نسب نامہ. تو باقی نام ویسے تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اچھے نام رکھا کرو، کیونکہ تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے. یہ صحیح بخاری کے اندر بھی مسئلہ ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی ہے کتاب الادب میں، اور بخاری کے اندر کتاب الاستئذان کے اندر ہے. تو جیسا حدیث کے اندر یہ آیا ہے نا کہ تم اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جاؤ گے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. فتح الباری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اور بخاری کے حاشیے کے اندر جو حنفی حاشیہ ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ ماں کے نام کے ساتھ پکارے جانے والی. شیخ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے والد صاحب یعنی عالم نہیں تھے، پھر آپ کا کیسے شوق ہوا کہ دین کی تعلیم حاصل کی جائے؟ یہ دوسرا سوال ہے کہ یہ مدرسے میں پڑھنے کا شوق یا اس کا سبب، اس کے بارے میں اصل بنیاد جو ہے نا، یہ پنجاب کے مشہور خطیب بلکہ خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے جنگ میں کانفرنس ہوا کرتی تھی مرکزی مسجد باب عمر جنگ سٹی میں، سالانہ کانفرنس ہوتی تھی. تو یہ لازمی طور پہ مدعو ہوتے تھے، ان کو دعوت دی جاتی تھی، اور ان کا خطاب بڑے شوق سے لوگ سنتے تھے، دور دور سے آتے تھے ان کا خطاب سننے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز، حسن صوت، یعنی یہ نعمت عطا فرمائی تھی. بہت اچھا پڑھتے تھے اور مؤثر ہوتا تھا ان کا بیان. تو پہلی دفعہ جب میں نے ان کی تقریر سنی تھی نا، تو پہلے حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا نہ سنا تھا، تو ان کا خطاب سنا تھا. میں چھوٹا تھا اس وقت، 12 سال سے بھی عمر میری تھوڑی تھی. تو کیونکہ 1962 کے اندر پیدائش ہے میری، تو 1975 کے اندر میں مدرسے میں پہلی جماعت میں داخل ہوا تھا. تو اس سے پہلے کی بات ہے یہ. اس وقت میرے دل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ ایک خیال کہ یہ پڑھنا چاہیے، علم جو ہے نا حاصل کرنا چاہیے. صرف ان کو سن کے ایک شوق سا پیدا ہو گیا تھا، لیکن یہ شوق جو ہے نا کوئی اتنا جازم نہیں تھا کہ پختہ وغیرہ جو ہے نا سرسری سا جس طرح ہوتا ہے نا سرسری. بعد میں میرے بھائی ہیں بڑے بھائی، غلام رسول ان کا نام ہے، وہ ہمارے محلے کی مسجد کے اندر خطیب بھی ہیں اور مؤذن بھی ہیں. خطیب نہیں، امام مسجد ہیں اور مؤذن ہیں. تو وہ صفائی بھی کرتے ہیں مسجد کی، نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی نیکیاں. تو ان کے بارے میں پروگرام بنایا گیا تھا کہ ان کو مدرسے کے اندر داخل کرانا ہے.
اور رغبت دلائی تھی ہمارے مولانا نذیر صاحب، نذیر احمد رحمہ اللہ تعالی، ابھی فوت ہوئے ہیں، چند سال ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت نیک تھے، بہت متقی تھے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ تو یہ ان کے ہم زلف تھے، میرے بڑے بھائی کے ہم زلف تھے۔ تو یہ ان کا گھر ہمارے گھر کے پاس ہی تھا، اور انہی کی وجہ سے ان کے ایک بڑے بھائی ہیں مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ابھی فوت ہوئے ہیں رمضان سے پہلے۔ تو یہ بھائی دانیال صاحب لاہور گئے تھے نا، یہ اس وقت کی بات ہے، وہ وفات پائی تھی، تو ان کی جنازہ پڑھانے کے لیے میں گیا تھا۔ تو بہت نیک تھے یہ بھی دونوں بھائی، بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ ان کی عمر کافی ہوئی ہے، تقریباً 80 سال سے اوپر تجاوز کر گئی تھی۔ مولانا نذیر صاحب کی عمر کم تھی، تو شوگر کی وجہ سے یا کئی بیماریاں تھیں، وہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تو ان کو بڑا شوق تھا کہ ادھر سے جو ہے نا کسی کو محلے سے کسی کو داخل کرایا جائے مدرسے کے اندر، دینی تعلیم دلوائی جائے۔ تو انہوں نے میرے بڑے بھائی غلام رسول صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے نا مدرسے چلے جائیں۔ وہ مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، سکول کا 8 کلاسیں تقریباً یا 7 پڑھی ہیں انہوں نے۔ میں نے تو سکول میں پڑھا نہیں ہے، صرف 2 سال گیا ہوں سکول میں، بعد میں قلینوں کا کام کرتا رہا۔ یہ قلین جو بنتے ہیں نا، قلین، یہ 3 سال یہ کام کرتا رہا۔ بچپن کے اندر ہی جو ہے نا یہ سکول میں 2 کلاسیں پڑھ کے والد صاحب نے جو ہے نا وہ مجھے ہٹا لیا تھا۔ تو بڑے بھائی نے پہلے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے میں مدرسے میں چلا جاؤں گا، لیکن جب وہ داخلے کھلے جامعہ سلفیہ کے اندر، شوال کے مہینے کے اندر داخلے کھلتے ہیں نا، تو مولانا نذیر صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ ہمارے گھر آئے، ان کو یعنی لینے کے لیے کہ چلو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ اس دن میرے بڑے بھائی نے نفی کر دی کہ میں نہیں جاؤں گا، سکول نہیں جاؤں گا۔ تو میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو مجھے آپ چھوڑیں، مجھے چھوڑیں مدرسے میں۔ وہ مجھے جو ہے نا مدرسے میں چھوڑ آئے۔ میں نے مدرسے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، دینی مدارس کا بالکل پتہ نہیں تھا مجھے، نہ نصاب کا پتہ، نہ کتابوں کا پتہ، نہ میں نے تو یہ نیت کی ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے قرآن مجید وہاں جو ہے نا، کیونکہ میں نے ناظرہ بھی پورا نہیں پڑھا تھا اس وقت، 14 پارے پڑھے تھے، وہ مولانا بشیر صاحب نے پڑھائے تھے رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا بشیر احمد صاحب نے۔ انہوں نے 45 سال ہمارے محلے کی مسجد میں خطابت کی ہے، اور ماہانہ کے بغیر ہی، راتب کے بغیر ہی، ویسے ہی۔ تو بہت ہی زیادہ وہ متقی تھے، نیک تھے۔ بہرحال وہ جو ہے نا مجھے لے گئے، جامعہ سلفیہ میں داخل کرایا، میرا نام بھی ادھر غلام اللہ لکھوا دیا، اور میں وہاں، وہ مجھے چھوڑ کے آ گئے۔ جب انہوں نے مجھے کتابیں دی تو کتابیں میں نے ایسی دیکھی، ان کے اندر کوئی فارسی کی ہیں، کوئی عربی کی ہیں، صرف عربی کا معلم تھا اردو کے اندر، یا تقویۃ الایمان کتاب شاہ اسماعیل صاحب کی، وہ تھی اردو کے اندر، باقی تقریباً عربی اور فارسی کتابیں۔ حالانکہ میں اردو بھی وہ اچھی طرح نہیں جانتا تھا، تو کلاس بیٹھتا تو میں نے کہا کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کتابوں کی۔ تو 1 ہفتے کے بعد جو ہے نا خود میں وہاں سے اکیلا ہی گھر آ گیا۔ ادھر میری والدہ صاحبہ اللہ رحمت کرے، وہ بھی کافی نیک تھی، دعا بہت کرتی تھی میرے لیے۔ وہ بہت اداس ہو گئی، بہت زیادہ ہی، وہ بتاتے ہیں کہ روتی رہتی تھی۔ تو اچانک میں بدھ کے دن گھر پہنچ گیا 1 ہفتے کے بعد۔ وہ اتنا خوش ہوئی دیکھ کے مجھے بہت زیادہ ہی، تو میں نے کہا کہ میں نے حفظ کرنا ہے، میں نے کتابیں نہیں پڑھنی، مجھے کتابیں نہیں آتی۔ مولانا نذیر صاحب رحمہ اللہ کو پتہ چلا، وہ آئے ہمارے گھر، وہ مجھے سمجھانے لگ گئے، کہتے شروع میں ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، بعد میں سارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر آگے جمعرات گھر رہا، پھر جمعے کا دن تھا، جمعے کے بعد اچانک حافظ علم دین رحمہ اللہ، یہ بہت متقی دیکھے ہیں میں نے، بہت ڈرنے والے اللہ تعالیٰ سے، ہر وقت خوف طاری رہتا تھا ان پر۔ ان کی تقریریں جو ہے نا وہ بھی بہت ہی زیادہ فکر آخرت پر ہی ہوتی تھی۔ حافظ علم الدین صاحب، یہ میری جو ساس ہے نا اس کے والد ہیں، یہ ان کے بیٹے عالم تھے سارے، سعودی عرب پڑھے، حافظ عبدالشکور صاحب
قاری عبدالقیوم صاحب جو مزمل مسجد کے اندر ہوتے تھے، اس طرح ایک حکیم عبدالغفور صاحب، محمود صاحب دارالہدیٰ والے، ایک مولانا محمد صاحب، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بہت ہی نیک تھے۔ ان کے یہ جامعہ سلفیہ کے اندر حفظ کرواتے تھے، اس وقت استاد تھے۔ تو یہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے ان دنوں کے اندر، وہ جمعہ والے دن ان کا جنازہ تھا، تو مولانا بشیر صاحب نے جانا تھا مجھے لے کے ساتھ ہی، تو جنازہ پڑھنے کے لیے جانا تھا، تو مجھے بھی ساتھ ہی لے گئے۔ پھر جو ہے نا ادھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں، یہ آ جائے گی سمجھ، چلو آپ دل لگا کے پڑھو۔ پھر میں پڑھتا رہا۔ والدہ صاحبہ دعا ویسے کافی کرتے تھے میرے لیے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، حتیٰ کہ تہجد کے وقت یعنی پچھلی رات اٹھ کے بھی نماز بھی پڑھتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے، بہت زیادہ دعائیں کی۔ پھر میں نے بھی دعائیں شروع کر دی الحمدللہ۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ مجھے جو ہے نا وہ کتابیں سمجھ آنے لگ گئی، فارسی بھی اور عربی بھی۔ بلوغ المرام کے اگلے سال جو ہے نا بلوغ المرام کی عبارت بھی پڑھنی آ گئی۔ یہ اللہ کی مدد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میری والدہ صاحبہ کو، رحمت فرمائے، جنت کے اندر داخل کرے۔ پھر اس طرح 2 سال میں جامعہ سلفیہ کے اندر پڑھا ہوں، 2 سال۔ حالت ہو گئی تھی، کئی طلبہ مجھ سے سبق سمجھ کے یاد کرتے تھے، پوچھ کے۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی تھی۔ یہ سارا والدہ کی دعا کا اثر ہے، یہ والدہ کی دعا کا۔ میں طلبہ کو اس بات کی یہ ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی والدہ صاحبہ کو کہا کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کیا کریں، دعا کیا کریں۔ وہ دل سے جو دعا اٹھتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو انہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی تھیں۔ تو میں نے دیکھو اردو بھی نہیں پڑھا تھا، اتنا جانتا نہیں تھا اردو، عربی ناظرہ قرآن پورا نہیں پڑھا تھا الحمدللہ۔ پھر عربی بھی مجھے سمجھ لگی، فارسی بھی سمجھ لگی۔ میں نے زرادی کا عربی کے اندر ترجمہ کیا ہے اور اس کی شرح بھی لکھی ہے ساتھ، التعریب المنادی الی تفہیم زرادی چھپی ہوئی ہے۔ اور فصول اکبری کا میں نے عربی بنائی ہے، توضیحی یعنی وضاحت والا جو ہے نا تعریب کی ہے فصول اکبری کی۔ یہ بہت سال ہو گئے ہیں جب میں امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ مدرسے کے اندر پڑھانا شروع کیا تھا نا، تو مجھے پہلے سال ہی زرادی ملی، فصول اکبری مل گئی تھی پڑھانے کے لیے۔ تو میں نے کسی استاد سے بھی نہیں پڑھی تھی فصول اکبری، تو میں نے اسی وقت اس کا عربی میں ترجمہ کر دیا تھا، اور ساتھ توضیحی ترجمہ ہے کہ کسی شرح کی بھی ضرورت نہ پڑے، توضیحی ترجمہ۔ اس کا نام ہے الارشاد العبقری الی تعریب فصول اکبری نام ہے اس کا۔ تو یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد، الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ اللہ ہی کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اسی کی نعمت ہے یہ۔ تو یہ جامعہ سلفیہ کے اندر جو ہے نا میں نے 2 سال پڑھا، پہلی جماعت اور دوسری 1975 اور 1976۔ اس کے بعد پھر کوئی سبب بن گیا تھا، عام طلبہ کو وہ پتہ ہے وہ سبب کا، پوری کلاس والے جانتے ہیں کیا سبب بنا تھا، پوری کلاس ہی۔ یہ سید عبدالشکور شاہ صاحب سانگلے والے، سانگلہ ہل، جو مولانا سلطان محمود صاحب کے شاگرد ہیں، اللہ رحمت کرے ان پر، بہت اچھے استاد تھے یہ، بڑے باخلق تھے اور طلبہ سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ یہ بھی جامعہ سلفیہ میں پڑھاتے تھے، جب میں پڑھتا تھا وہاں۔ تو یہ چلے گئے تھے شیخ پورہ دارالعلوم محمدیہ، پرانا اڈا لاریاں والا۔ یہ مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب خطیب پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا مدرسہ تھا۔ تو یہ جب وہاں گئے تو سارے طلبہ ہی، یہ اس جماعت کے پورے طلبہ جو ہے نا تیسری جماعت میں جو ہوئے تھے وہ سارے ادھر چلے گئے تقریباً۔ تو ہم بھی ادھر چلے گئے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا 3 مہینے دارالقرآن میں پڑھا ہے میں نے، دارالقرآن میں، کیونکہ وہ طلبہ جب شیخ پور چلے گئے تھے نا پوری کلاس، میں اور میرے کزن مولانا عبدالقیوم صاحب جو میرے بہنوئی بھی ہیں، کھرڑیاں والا میں رہتے ہیں، تو وہ رشتہ دار تھے ہمارے۔ ان دونوں کو وہی مولانا بشیر صاحب جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالقرآن میں داخل کرا گئے تھے، کیونکہ شیخ پورہ ذرا دور تھا ہمارے جنگ سے،
فیصل آباد قریب تھا، لیکن 3 مہینے کے بعد جو ہے نا ہم بھی شیخ پورہ چلے گئے، اس کا بھی ایک سبب بن گیا تھا۔ یہ اللہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، کیونکہ سبب بنتا ہے نا تو اس پر مسبب مرتب کرنا یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوتا ہے، بندے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو کوئی قاری صاحب نے نا مولانا عبدالقیوم صاحب کی کلائی پر ڈنڈا مارا، حالانکہ کوئی غلطی نہیں تھی، ڈنڈا بہرحال انہوں نے مار دیا ہے، تو تفصیل اس میں، تو ان کی ہڈی ٹوٹ گئی، کافی علاج کرواتے رہے، اس کی وجہ سے پھر ہم بھی ادھر چلے گئے شیخ پورہ۔ مولانا عبدالقیوم صاحب دوبارہ ادھر آ گئے جامعہ سلفیہ کے اندر، تو میں ادھر ہی پڑھتا رہا، 2 سال میں نے ادھر پڑھا ہے، دارالعلوم محمدیہ پرانا اڈا لاریاں والا۔ ادھر 2 استاد تھے، ایک مولانا محمد علی مسلم صاحب جو مولانا اسحاق چیمہ صاحب کے بھائی ہیں، بڑے بھائی، یہ بھی بہت اچھے تھے، ان کی عمر اس وقت 75 سال تھی، اور 35 سال ان کو ہو گئے تھے، پہلے فارغ ہو گئے، پڑھایا نہیں انہوں نے، 35 سال کے بعد تدریس شروع کی۔ تو ان سے میں نے بعض کتابیں پڑھی ہیں، مقامات حریری، نفحات الیمن، اور بھی کئی۔ یہ بہت اچھے استاد تھے۔ شاہ عبد الشکور صاحب ان سے بڑھ کے تھے، ان سے میں نے ابو داؤد پڑھی ہے اور نسائی پڑھی ہے، نسائی ابو داؤد نہیں، اور مشکات ثانی یہ بھی ان سے پڑھی ہے۔ تو علم الصیغہ ان سے پڑھا ہے، ہدایت الناو، کافیہ وغیرہ کئی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو بہت ہی ان کے بیان میں فصاحت بلاغت ہوتی تھی، اور بڑے اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ مولانا سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ شاہ عبد الشکور صاحب سانگلہ ہل رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہ دارالعلوم محمدیہ ہے شیخ پورہ، اب بھی ہے یہ دارالعلوم محمدیہ اب بھی۔ تو یہاں جو ہے نا، یہاں 2 سال میں نے پڑھا، یہاں سے بھی پھر جانے کا ایک سبب بن گیا۔ کوئی انتظامیہ جو شہر والے تھے، ان کا جو مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب، ان کے بیٹوں کا آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے مدرسہ جو ہے نا وہ وہاں سے بند ہو گیا۔ پھر یہ لاہور روڈ توحید آباد، وہاں جامعہ محمدیہ انہوں نے بنایا، جدھر مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب وہ کا گھر تھا، اس کے پاس ان کے بیٹوں کے گھر اب بھی وہاں ہے۔ تو ادھر جو ہے نا یہ لے گئے تھے مدرسہ، 1 سال بہرحال ادھر پڑھا، پھر 1 سال، تو باقی یہ 1 سال ادھر، 2 سال ادھر ہی پڑھا ہے دارالعلوم محمدیہ کے اندر۔ پھر جب گجرانوالا جو ہے نا جانے کا سبب بن گیا، وہاں جب یہ مدرسہ ختم ہو گیا تھا نا، شہر والا دارالعلوم محمدیہ، ان کے اختلاف کی وجہ سے رمضان کے بعد میں گیا داخلہ لینے اگلے پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت میری جو ہے نا 4تھی کلاس ہونی تھی، چوتھا سال۔ تو میں نے دیکھا وہاں کوئی طالب علم نہیں ہے، نہ استاد ہے کوئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے کہ مدرسہ جو ہے نا ادھر سے سارا ادھر چلا گیا، تو ادھر ابھی پڑھائی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے طلبہ کے بارے میں پوچھا کہ ادھر کے طالب علم کدھر گئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ سارے جامعہ محمدیہ گجراں والے چلے گئے۔ تو میں بھی پھر وہاں چلا گیا، جامعہ محمدیہ گجراں والا۔ مولانا عبداللہ صاحب ہوتے تھے، یہ جو سرپرست تھے مدرسے کے، محتمم، جو رحمۃ اللہ علیہ، جو جمعہ پڑھاتے تھے اس وقت چوک نیائی میں، بڑی مسجد جو ہے۔ تو ان سے ملے، انہوں نے مجھے بھیج دیا کہ چلو وہاں چلے جاؤ۔ بارش ہو رہی تھی اس وقت، مدرسے میں پہنچ گئے، وہاں دیکھا سارے طالب علم وہ شیخ پور والے جو ہے نا ادھر تھے۔ تو میں بھی پھر ادھر داخلہ لے لیا 5ویں کلاس میں، کیونکہ یہ 5ویں کلاس ہونی تھی میری اس وقت۔ 2 سال جامعہ سلفیہ میں ہو گئے، 2 سال دارالعلوم محمدیہ کے اندر ہو گئے، اب 5ویں کلاس وہاں۔ پہلے ترمذی جو ہے نا، میں نے پہلی دفعہ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ کو دیکھا۔ میں ان کو پہلے تو بالکل جانتا ہی نہیں تھا، نہ ان کا نام سنا تھا، جوان تھے بالکل، کالی سیاہ داڑھی۔ تو حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب، یہ بھی جوانی تھی ان کی اس وقت، کالی سیاہ داڑھی تھی۔ تو یہ اپنی کلاسوں میں کمروں میں بیٹھے، کلاسیں لگی ہوئی تھیں، تو میں نے بھی پھر داخلہ لیا، کلاس میں بیٹھ گیا، پڑھا۔ پھر ایک دن
अचानक शाम का टाइम था, हम गेट के सामने खड़े थे, एक कार आई है कार, तो उसमें बड़े एक शेख बैठे हुए थे आगे। तो मैंने पूछा ये कौन है? कहने लगे ये हाफिज मोहम्मद गोंदलवी हैं रहमतुल्लाह अलैह। वो बुखारी पढ़ाने के लिए वहाँ आते थे। दारुल हदीस वहाँ एक कमरा था, उस पर लिखा होता था दारुल हदीस, गेट के सामने दाईं तरफ। तो वो बुखारी पढ़ाते थे। ये सबसे बड़े आलम थे, आप सब जानते हैं। ये हमारे पाकिस्तान के, बल्कि अरब ममालिक के एतबार से भी ये कहा जाता है वहाँ के उलमा के मुकाबले में कि ये इल्म में सबसे ज़्यादा थे। माकूल मनकूल यानी मनकूलात और माकूलात में इमाम थे हर फन के हाफिज मोहम्मद गोंदलवी। मैंने पहली दफ़ा देखा उनको, तो उन्होंने तलबा को सलाम भी किया कार में बैठे बैठे, तो फिर उतर के वो चले गए। तो मैं वहाँ फिर पढ़ता रहा। ये हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह से मैंने सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं वहाँ। मौलाना अब्दुल हमीद हज़ारवी साहब, उनसे पढ़ी, हाफिज अब्दुल सलाम भुटवी साहब से पढ़ी। ये आगे एक सवाल हो सकता है करे मुझसे, तो उस वक्त इसका जवाब जो है ना दे दिया जाएगा। ये है मेरे पढ़ने का जो है ना सबब। इधर मैं पढ़ता रहा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी तक पढ़ा, और बुखारी भी हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी है मैंने। तो बाद में फिर एक साल जो है ना इसी शेखपुरा के अंदर तौहीदाबाद मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी के मदरसे के अंदर एक साल पढ़ाया है मैंने। जब इनको पता चला ना कि मैं फ़ारुग होने वाला हूँ इस साल वहाँ से, ये खुद ही वहाँ चले गए। मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी साहब के बेटे अताउर रहमान और साथ और भी थे, वो मौलाना अब्दुल हमीद हज़ारवी और हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह, इन दोनों से उन्होंने बातचीत की मेरे बारे में कि इनको हमारे मदरसे में भेज दो पढ़ाने के लिए। उन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है। तो वहाँ से जो है ना जब इधर आए ना, तो हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह वो मेरे साथ आए बस में बैठ के। मौलाना अब्दुल हमीद हज़ारवी को और उनको उन्होंने दावत दे दी थी कि आपका खाना जो है ना हमारे उधर है, इकट्ठा खाएंगे। उन्होंने दावत कबूल कर ली थी। तो आप साहब जो है ना वो मुझे छोड़ने के लिए, मेरा बिस्तरा भी बल्कि आप साहब बस से जब उतरे हैं ना तो उठा लिया उन्होंने। मुझे बड़ी शर्मिंदगी आ रही थी, मैं उनसे ले रहा था, वो दे नहीं रहे थे, अपने सर पे रख लिया उन्होंने मेरा बिस्तरा। फिर रक्शे पर बैठे आगे वहाँ उतरे जहाँ वो मदरसा था लाहौर रोड पर। तो वहाँ फिर मुझे जो है ना छोड़ के चले गए वो। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत मुशफ़िक़ थे, बहुत अच्छे बाखुलक, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो फिर एक साल मैंने वहाँ पढ़ाया था, एक साल। इसके बाद मैंने कागज़ात भेजे थे सऊदी अरब, जामे मोहम्मदिया की तरफ से ही थे ये, जामे मोहम्मदिया गुजरांवाला GT रोड। तो पहले साल तो वैसे कबूल नहीं हुए थे, जवाब आ गया था कि आपके औराक जो है ना ये हमें लेट पहुँचे हैं, दोबारा भेज देना। फिर मैंने भेज दिए थे। तो उस साल जो है ना ये 1984 की बात है, 85 की या 85, फिर कबूल हो गए अल्लाह की तो मदद से। वहाँ चले गए हम पढ़ने के लिए। 4 साल उधर कुल्लियत दावा व उसूलुद्दीन के अंदर जो है ना ये पढ़ा है मैंने। पहले मुतालबा किया था हमने कि कुल्लियतुल हदीस में दाखिला दे दिया जाए। इंटरव्यू वगैरह मेरे सारे ठीक ही हो गए थे, अल्लाह का शुक्र है। जवाबात मैंने अरबी के अंदर जो भी उन्होंने सवाल किए थे उनके जवाब दिए। नाहवी थे, कोई सवालात शरह बिन अकील से थे, कोई दूसरी किताबों से, कोई फ़िक़ही थे, कोई हदीसी थे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब उनके सही दिए हैं, एक भी गलती नहीं आई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने पहले मुझे दाखिला दे दिया कुल्लियतुल हदीस के अंदर। बाद में फिर कहने लगे कि ये चंद दिन हुए अभी क्लास में नहीं गए थे, क्लासें लगी नहीं थी। कहने लगे कि इधर तादाद हमारी पूरी हो गई है, लिहाजा कुल्लियत दावा व उसूलुद्दीन के अंदर आपको तहवील कर दिया गया है। लेकिन कोशिश काफ़ी की है। मौलाना शम्सुद्दीन अफ़गानी जो अल-मातुरिदिया व मौक़िफ़ मिन तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, उनकी किताब है 3 जिल्दों में। ये वहाँ उस वक्त जो है ना ये किताब लिख रहे थे दक्तूरा। तो
انہوں نے میرے بارے میں بہت کوشش کی، حالانکہ ان کی واقفیت بھی بہت زیادہ تھی شیوخ کے ساتھ، بڑی کوشش کی انہوں نے، لیکن اس وقت داخلہ نہیں مل سکا مجھے کلیت الحدیث میں، کہتے جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی۔ لیکن طلبہ اور بھی آ رہے تھے ابھی نئے مختلف ممالک سے، بہرحال مجھے ادھر بھیج دیا کلیت الدعوہ میں، ادھر پھر میں نے پڑھتا رہا۔ پھر سنا تھا کہ بعد میں انہوں نے وہ کلیت الحدیث کا جو کمرہ تھا اس کے ساتھ والا کمرہ، ان کی درمیان والی دیوار نکال دی تھی اور داخلہ دینے لگ گئے عام ہی، تو جو بھی آتے تھے کلیہ حدیث میں ان کو داخلہ دے دیتے تھے۔ مجھے پھر ادھر ہی رہنے دیا انہوں نے کہ اب ادھر ہی پڑھتے رہو۔ میں پھر کلیت الدعوہ و اصول الدین میں پڑھتا رہا، وہاں عقائد کی کتابیں زیادہ پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ التدمریہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، یہ مشکل ترین کتابوں میں سے ہے، اور الفتویٰ الحمویہ یہ بھی اور شرح عقیدہ طحاویہ، یہ بھی شرح عقیدہ طحاویہ تو میں نے ادھر بھی پڑھی ہوئی تھی پاکستان، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے، ادھر پھر پڑھ لی دوبارہ۔ تو اور بھی کتابیں تھیں کافی وہاں جو پڑھی گئی ہیں، 4 سال الحمدللہ وہاں پڑھا، اور بعد میں پھر فارغ ہو کے آگے ادھر جامعہ ابن تیمیہ جس کے رئیس ہے مولانا حفیظ الرحمان لکھوی صاحب، انہوں نے مجھے ادھر، یہی مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجھے جامعہ سلفیہ چھوڑ کے آئے تھے نا، یہ جنگ میں رہتے تھے اس وقت، ان کے 2 بیٹے ادھر پڑھتے تھے جامعہ ابن تیمیہ میں، چبرجی کے پاس ہے، لاہور چبرجی کے پاس۔ اپنے بیٹوں کی وجہ سے یہ جو ہے نا مجھے ادھر چھوڑ آئے، کہنے کہ ادھر پڑھانا ہے آپ نے لاہور، تو میں پھر ادھر ہی چلا گیا، 20-22 سال ادھر پڑھاتا رہا ہوں، بخاری شریف الحمدللہ اور دیگر اسباق۔ تو بعد میں پھر اب 13-14 سال ہو گئے ہیں مجھے جنگ جامعہ تو تعلیم القرآن والا حدیث ادھر پڑھاتے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خلوص کی توفیق دے، ریا سے بچائے۔ یہ تعلیم اور جیسے آپ نے پڑھانا اور یہ سب کچھ پڑھا لیا، ابھی اپنی تصنیفات کے بارے میں بتا دیں، کچھ آپ نے لکھا بھی ہے کتابوں کے حوالے سے؟ کتابیں الحمدللہ میں نے پڑھی بھی کافی ہیں، اللہ کا شکر ہے، جو بھی اس وقت رائج تھا نصاب، یا بعد میں مدارس میں نصاب جو ہے نا یہ تبدیل ہو گیا، کم ہو گیا، اور مدت بھی کم ہو گئی، اور اس کے نقصانات بھی ظاہر ہیں۔ اتنی اس طرح کی قابلیت نہیں ہوتی طلبہ کے اندر جس طرح کی قابلیت پہلے ہوتی تھی، کہ عام طور پہ جو فارغ ہوتا تھا مدرسے سے سارے علوم فنون پڑھ کے وہ مدرس بننے کی اہلیت رکھتا تھا، بڑی کتابیں بھی پڑھا لیتے تھے، تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ علوم فنون پڑھائے جاتے تھے۔ جامعہ محمدیہ GT روڈ گجرانوالہ جہاں سے میں نے پڑھا ہے یا جہاں میں پڑھتا رہا ہوں، اس میں روڈ کی طرف جو ہے نا ایک دیوار بنی ہوتی تھی، یعنی مثلث دیوار، اس پر جو ہے نا ان سب فنون کا نام لکھا ہوتا تھا ترتیب وار، جو وہاں پڑھائے جاتے تھے جامعہ محمدیہ کے اندر۔ وہ 16 علوم تھے، 16 فنون علیحدہ علیحدہ، معقولات بھی تھے، منقولات بھی، بہت زیادہ، یعنی 16 وہ علوم فنون پڑھائے جاتے تھے۔ آج جو ہے نا یہ نصف بھی نہیں رہ گئے، 16 سے نصف بھی نہیں رہ گئے، تو مدت بھی کم ہو گئی ہے، اور علوم فنون یہ بھی کم ہو گئے، کتب بھی کم ہو گئی ہیں، تو سال بھی کم کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر اس طرح کی قابلیت نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے، تو بڑی کتابیں پڑھانے والا مدرس جو ہے نا جلدی ملتا نہیں ہے، یہ ایک المیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کر دے مجموعی لحاظ سے تمام مدارس والوں کے لیے، اللہ آسانیاں کرے۔ تو باقی یہ سوال کہ تصنیفی جو کام ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، شروع سے ویسے میری یہ عادت تھی، یہ جب میں ابھی پڑھتا تھا جامعہ محمدیہ گجرانوالے، کچھ نہ کچھ لکھنا، حتیٰ کہ عربی کے اندر بھی کوئی لکھ لیتا تھا میں، اللہ کا شکر ہے۔ کئی دفعہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جو میرے استاد ہے، ان کو میں دکھا بھی دیتا تھا، تو وہ دیکھ لیتے تھے، نظر پھیر لیتے تھے۔ تو میں نے حافظ صاحب سے البلاغۃ الواضحہ پڑھی ہے، اور اس کی تمرینوں کو خود آپ حل کرتا تھا، اگلے دن حافظ صاحب کو دکھا دیتا تھا، تو حافظ صاحب نظر پھیر دیتے تھے۔ پوری کتاب کی تمارین جو ہے نا مشقیں میں نے عربی کے اندر خود حل کی تھی،
روزانہ یومیہ. تو دوسرے طلبہ جو ہے نا وہ میری کاپی کو دیکھ کے لکھ لیتے تھے اور آپ صاحب کو دکھا دیتے تھے. تو یہ الحمدللہ عام طور پہ ٹھیک ہی ہوتی تھی، یعنی جو جواب لکھے ہوتے تھے ٹھیک ہی ہوتے تھے. یہ ایک شیخ تھے وہاں پڑھاتے مولانا رفیق صاحب، انہوں نے بعد میں یہ البلاغۃ الواضح جو ہے نا پڑھانی تھی. ان کو پتہ چلا کہ یہ میرے پاس ایک کاپی ہے جس میں یہ تمرینیں مشقیں حل کی ہوئی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے منگوا لی، تو میں نے ان کو بھیج دی. لیکن بعد میں جو ہے نا مجھے ملی نہیں ہے، وہ انہی کے پاس رہی ہے. اب وفات پا گئے ہیں، اللہ رحمت فرمائے ان پر، اچھے استاد تھے. اس طرح جو ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے وہ کاپی. لیکن الحمدللہ بعد میں جو ہے نا یہ دلیل البلاغہ وہ چھپ گئی ہے انہی مصنفین کی جنہوں نے البلاغۃ الواضح لکھی ہے نا، انہی کے قلم سے وہ مشقیں حل یہاں مل جاتی ہیں. تو یہ میں نے پڑھائی بھی الحمدللہ. تلخیص میں نے پڑھائی ہے، مختصر المعانی میں نے پڑھائی ہے، اور تلخیص المفتاح مولانا عبدالحمید صاحب سے پڑھی تھی ہزاروی سے رحمۃ اللہ علیہ. مختصر المعانی بھی یہ میں نے پڑھی وہاں جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں، بلکہ مطول جو اس کی بڑی شرح تفتہ زانی کی وہ بھی شروع سے پڑھی ہے. تو یہ اس وقت اس طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی عام مدارس کے اندر. آج کل تو جو ہے نا طلبہ نام بھی نہیں جانتے ان کتابوں کے. تو پھر اصول الشاشی پر بھی میں نے اس وقت لکھا تھا عربی کے اندر جو ہے نا اس کا نقد، یعنی وہ کافی صفحات الحمدللہ آپ صاحب کو میں دکھاتا تھا لکھنے کے بعد. تو باقی بعد میں پھر یہ جاری رکھا الحمدللہ کام. عربی کے اندر میری کتاب ہے، پہلے میں نے بتائی ہے، زرادی کی تعریب اور اس کی جدید شرح عربی کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے، بلکہ پشاور کے بعض مدارس کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے. اور فصول اکبری کی جو ہے نا یہ الارشاد العبقری فی تفہیم فصول اکبری، یہ بھی عربی میں ہے، فارسی سے عربی. یہ کتاب ویسے کمپوز ہو گئی تھی، لیکن جس طالب علم نے یہ کمپوز کی تھی نا پوری موبائل کے اندر تھی، یہ اس کا موبائل گم ہو گیا. یہ ساری جو ہے نا اس طرح وہ چلی گئی، تو اللہ مقدر کر دے دوبارہ. اور میں نے شرح علل الترمذی صغیر، امام ترمذی کی جو علل صغیر ہے نا اس کی شرح بھی لکھی ہے، ہدیۃ الاحوذی. یہ بہت سال ہو گئے ہیں جب لکھی تھی میں نے. جامعہ ابن تیمیہ کے اندر ہی میں نے اکثر کتابیں لکھی ہیں. تو اب اس کو میں نے کمپوز کیا الحمدللہ خود آپ ہی. یہ 1 مہینہ لگا ہے، 200 صفحے پر مشتمل ہے. 1 مہینے کے اندر میں نے یہ کمپوز کر لی الحمدللہ. یہ اللہ کرے چھپ جائے، مقدر کرے اللہ. اور اسی طرح ایک مقالات توحید ہیں 700-800 صفحے کے اندر ہیں، وہ یہ ہمارے ساتھی ہیں گجرانوالہ کے اندر مولانا شاہد رفیق صاحب، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. کافی شوق ذوق ہے کتابیں نشر کرنے کا. تو انہوں نے وہ مجھ سے لی تھی، میں نے کمپوز خود کی ہے وہ ساری آپ کمپیوٹر میں، پھر ان کو بھیجی تھی. پھر انہوں نے اس کی سیٹنگ کرا کے میری طرف بھیجی ہوئی ہے کہ ایک نظر پھیر دو اس پر. وہ میں پھیر رہا ہوں، نظر آدھی سے زیادہ ہو گئی الحمدللہ. تو وہ امید ہے چھپ جائے گی انشاءاللہ. ایک کتاب میں نے طاہر القادری کی کتاب جو ہے نا الاستغاثہ اور اس کی شرعی حیثیت، اس کا تفصیلی جواب لکھا ہے. اس کا نام رکھا ہے طاہر القادری کی کتاب الاستغاثہ اور اس کی شرعی حیثیت کا علمی تفصیلی جواب، علمی اور تفصیلی جواب. یہ تقریباً 500 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور مفصل جواب ہے. بلکہ جو اس کے شروع میں تقریض ہے نا، تقریض اس کا بھی جواب لکھا ہے، اور آخر میں کچھ ہے اس کا بھی جواب ساتھ ہی لکھ دیا ہے پورا مفصل. اللہ تعالیٰ مقدر کر دے جلدی منظر عام پر آ جائے، قبول کرے اللہ تعالیٰ، خلوص کی توفیق دے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اس کے علاوہ ایک نعرہ یا محمد،
یا عام طور پہ نعرہ کئی جائز کہتے ہیں کہ یا محمد نعرہ، بلکہ یہاں تک دعویٰ کر جاتے ہیں کہ صحابہ کا نعرہ بھی یا محمد تھا۔ تو ایک پمفلٹ تھا قاری یاسین شیروی قادری کا، قصور کے علاقے کا ہے کوئی، وہ ایک طالب علم نے لا کے مجھے دیا تھا جامعہ ابن تیمیہ، تو میں نے اس کا تفصیلی جواب لکھ دیا تھا، اور 200 یا اس سے بھی زیادہ صفحات پر مشتمل ہے۔ تو یہ بھی اللہ کرے منظر عام پر آ جائے، بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ اور صحابہ کا یہی میں نے دلائل کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ اللہ اکبر کہتے تھے صحابہ کرام، مختلف مناسبات اور کئی اس کی مثالیں دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ بھی اللہ اکبر، وہ بہت سارے مواقع جو ہے نا اس کے اندر جمع کر دیے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ دور سے یہ دعوے سے میں نے کہا ہے کہ دور سے کبھی بھی کسی صحابی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً مدینے میں ہوں، وہ صحابی مدینے سے باہر ہو، سفر پر ہو مثلاً، وہاں سے اس نے اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہو، یہ بالکل اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جس کے میں نے بات الحمدللہ کی ہے وہاں، تو یہ بھی کتاب ہے الحمدللہ میری۔ یہ اس کے علاوہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے میں نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بحیثیت ایک عظیم محدث۔ یہ کتاب پہلے چھپی ہے، یہ ہمارے ساتھی محترم قابل احترام ابن بشیر حسینوی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے چھاپی تھی، لیکن اس وقت یہ مختصر چھپی ہے۔ میں نے اس کے اندر اضافہ کر کے جو ہے نا، یہ کافی اضافہ کر کے جو ہے نا پوری یہ بھی کمپوز کی ہے الحمدللہ، لیپ ٹاپ کے اندر ہی میں نے اضافہ کیا اس کے اندر۔ یہ اب بڑی کتاب ہوگی اگر چھپ جائے اللہ کرے شیخ الاسلام کے بارے میں۔ اسی طرح یہ صحیح بخاری کے بارے میں نے تدریس کی، بہت دفعہ پڑھائی الحمدللہ، 30 سے بھی زیادہ دفعہ بخاری شریف پڑھائی ہے۔ اور ایک دفعہ جنگ پہ جب میں ادھر آیا نا جنگ، تو دوسرا سال تھا، اس وقت اہتمام کیا گیا کہ میں صرف بخاری پڑھاؤں، دوسرے اسباق نہ پڑھاؤں۔ تو میں صرف بخاری پڑھاتا تھا یا پھر قصیدہ نونیہ رکھا تھا ساتھ، قصیدہ نونیہ۔ یہ طلبہ کو میں نے 1.5 سال میں ختم کروایا قصیدہ نونیہ شرح کے ساتھ، توضیح، یہ 6000 کے قریب شعر ہیں اس کے اندر۔ تو اسی طرح یہ اس وقت جو بخاری شریف پڑھائی تھی نا، اس کی کوئی بعض کمپوز بھی ہوئی ہے، وہ کوئی نظر ثانی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کا جو مقدمہ شروع میں تھا مبادیات، ایک جلد اس کی بن جانی ہے الحمدللہ۔ تو یہ صبح سے ظہر تک ہم بخاری ہی پڑھتے رہتے تھے، ظہر سے ظہر تک۔ تو یہ بھی اللہ کرے چھپ جائے۔ تو اسی طرح کتابیں جو ہے نا لیپ ٹاپ کے اندر تو بہت زیادہ ہیں الحمدللہ، 30 سے زیادہ ہیں۔ اس پر تفصیل تو نہیں اب بتائی جا سکتی، لیکن 30 سے زیادہ کتابیں ہیں، 40 کے قریب جو لیپ ٹاپ کے اندر محفوظ ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ اب تک یہ کوشش جاری رہتی ہے کہ جو لکھی ہوئی ہیں ان کی نظر ثانی ہو جائے، اللہ کرے اللہ نظر ثانی کی توفیق دے دے۔ کئیوں کی میں نے نظر ثانی کی ہے، 2 3 دفعہ پڑھا بھی ہے، پھر بھی چھپنے سے پہلے ایک جو نظر ہوتی ہے نا بڑی دقیق سی، وہ اللہ توفیق عطا فرما دے تو یہ منظر عام پر آ جائیں۔ شیخ، آپ نے دوران گفتگو اپنے بعض مشائخ کا ذکر کیا، تو آپ کے طلبہ علم میں سے کون سے مشائخ ہیں، ان کا بھی نام ذکر کریں۔ مشائخ میں نے ویسے ذکر کر دیے ہیں، کچھ جامعہ ابن تیمیہ میں جن سے پڑھتا رہا ہوں، کوئی جامعہ سلفیہ والے، اسی طرح کوئی دارالعلوم احمدیہ والے 2، وہ تو میں نے بتا دیے ہیں۔ تو کوئی سعودی عربی جو ہے نا ان سے پڑھا ہوں 4 سال، ظاہر ہے کہ 4 سال میں مختلف اساتذہ ہوتے تھے پڑھانے والے۔ تو آج تو ان کو ویسے کوئی ادھر نہیں پہچانتا، اور وہ ہے بھی غیر معروف ہیں، تو ہو سکتا ہے کئی وفات پا گئے ہوں، اللہ رحمت فرمائے ان پر۔ اللہ جو زندہ ہے ان کی حفاظت فرمائے، اور جو وفات پا گئے ان پر رحمت کرے اللہ تعالیٰ۔ باقی اساتذہ تلامذہ جو ہے نا
یہ ظاہر ہے کہ جو اتنے سال تدریس کی ہے تو طلبہ کی تعداد تو ساتھ بڑھتی رہتی ہے نا، تو شروع میں جنہوں نے پڑھا ہے وہ اکثر جو ہے نا مدرسین ہیں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے الحمدللہ۔ جامعہ ابن تیمیہ سے جو پڑھنے والے ہیں فارغ ہونے والے، ان میں قاری عبداللہ ظہیر صاحب ہیں، وہ تدریس ہی کرتے رہے ہیں، بلکہ میرے ساتھ ہی وہ ادھر ہی تدریس کرتے رہے ہیں جامعہ ابن تیمیہ میں، آخر تک میرے کمرے میں ہی رہتے تھے میرے ساتھ، اور بعد میں یہ دوسرے مدارس میں بھی انہوں نے پڑھایا ہے کچھ مدت۔ تو اب بھی میرے خیال اپنے وہ گاؤں میں ہیں سدھاں والی، شیخ پورہ نارنگ منڈی کے پاس، شیخ پورہ ضلع۔ ایک قاری ادریس ہیں، حافظ ادریس ثاقب صاحب، انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہے جامع امام بخاری ادھر کوٹ رادھا کشن کے پاس۔ یہ بیچارے نظر ان کی بہت زیادہ کمزور تھی، لیکن حافظہ بہت تیز تھا ان کا، عبارت تو اس وقت اوپر دیکھ کے پڑھ لیتے تھے، بعد میں نظر کمزور ہو گئی، ختم ہو گئی، تو 7 مہینوں کے اندر انہوں نے قرآن پاک یاد کر لیا تھا فارغ ہونے کے بعد، 7 مہینے میں۔ تو تجوید پڑھی قاری ادریس اعظم صاحب کے پاس رحمہ اللہ تعالی، جو شیخ القراء ہیں۔ تو بعد میں یہ بہت بڑا جامعہ بنایا ہے، بخاری تک اسباق ہوتے ہیں۔ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو داعیت الاسلام ہیں، کراچی میں مشہور ہیں، ان کے ساتھ ان کے کافی مراسم ہیں، تعلقات۔ یہ ان کے مدرسے میں تشریف بھی لے جاتے ہیں ان کی دعوت پر، اس کی سنگ بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو ادریس ثاقب صاحب وہ بھی مجھ سے پڑھے ہیں سارے اسباق تقریباً بخاری تک۔ پھر مولانا عمر صاحب ہیں قصور کے علاقے میں، بخاری پڑھاتے ہیں وہ بھی۔ اس طرح ہمارے مدرسے میں جو مجھ سے پڑھے ہیں کئی، قاری صفی الرحمان صاحب ہمارے جنگ کے مدرسے جامعۃ تعلیم القرآن والحدیث میں بڑے مدرس ہیں، بڑی کتابیں پڑھانے والے۔ میرے 2 بیٹے یہ مجھ سے ہی پڑھے ہیں، یہ میری جگہ پر بخاری پڑھاتے ہیں۔ جب سے میرا بائی پاس ہوا ہے نا، انہوں نے بخاری ایک جلد بڑے بیٹے کے پاس ہے، ایک چھوٹے بیٹے کے پاس۔ حافظ حبیب الرحمان بڑے بیٹے ہیں، اور حافظ نفیس الرحمان چھوٹے بیٹے ہیں، ابھی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی مجھ سے ہی پڑھے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھ سے پڑھنے والے اکثر مدرسین ہی ہیں وہاں۔ یہ تو چند کے میں نے نام لیے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو صحت دے، سب کو تندرستی دے، اور ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ شیخ، جو ہماری سابقہ گفتگو تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ تقریباً جو ہے وہ جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں تقریباً 20 سال اور پھر جنگ میں تقریباً 15 سال سے تدریس کر رہے ہیں۔ تو جو تدریس کا طریقہ ہوتا ہے، کون سا طریقہ مؤثر ہوگا آپ کے نظر؟ تدریس کے طریقے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ تدریس یعنی عام مدارس کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، شعبہ کتب جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، درسی کتابیں، تو اس کے پڑھانے کے طریقے ویسے مختلف ہی ہوتے ہیں، یا اساتذہ کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہتر ویسے یہ ہے اگر وقت ہو زیادہ، کیونکہ عموماً وقت تھوڑا ہوتا ہے، یا آدھا گھنٹہ، اگر طلبہ سے سبق سنا جائے تو 10-15 منٹ تو اس پر لگ جاتے ہیں، باقی 10-15 منٹ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ جو بہتر طریقہ ہے تدریس کا، اس پر پابندی نہیں ہو سکتی۔ وہ طریقہ یہ ہے اگر وقت زیادہ ہو کہ پہلے سبق کا خلاصہ بتایا جائے، جو سبق پڑھانا ہے نا اس کا پورا اپنے آسان لفظوں میں اس کی تفہیم ہو، سمجھا دینا طلبہ کو۔ اگر 2 دفعہ محسوس کرے استاد کہ 2 دفعہ میں ان کو سمجھاؤں تو ان کے ذہن نشین ہو جائے گا نا، تو 2 دفعہ ہی کر دے خلاصہ، آسان لفظ استعمال کرے اس کے اندر، آسان انداز کے اندر۔ تو بعد میں کتاب کھولے، کتاب کا جو ہے نا وہ ترجمہ، عبارت کا ترجمہ کر دیا جائے۔ اس سے طلبہ کے ذہن میں چونکہ سبق کا خلاصہ خاکہ پہلے بیٹھ چکا ہوگا، استاد کا خلاصہ سن کے، تو بعد میں
جب کتاب میں وہ عربی عبارت کا ترجمہ سنے گا نا تو اس کو سمجھ لگ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کتاب کے اندر اس بات کے اندر کوئی سکم ہے یعنی قابل نقد ہے وہ بات، تو استاد پر یہ چیز ہے کہ وہ طلبہ کو سوال جواب کی صورت میں سمجھا دے۔ ادھر عام کتابوں میں لکھا بھی ہوتا ہے سوال مقدر، یہ مقدر سوال، تو وہ سوال یعنی پہلے سمجھائے ان کو کہ اس عبارت پر یہ ایک سوال ہے یا اعتراض ہے، پھر اس کا جواب یہ ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے۔ حدیث کی کتاب چونکہ بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں یہ خلاصے والا طریقہ جو ہے نا یہ جاری ہونا مشکل ہے۔ اس کا اگر یہ ہے کہ حدیث پڑھانے کے 3 طریقے قواعد التحدیث کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ علامہ جمال الدین قاسمی کی کتاب ہے یہ قواعد التحدیث۔ ایک سرد نام اس کو دیا گیا ہے، اور ایک کا نام ہے توضیح، اور ایک کا نام ہے توضیح کے بعد امعان۔ سرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو اس طرح پڑھے، مثلا طالب علم جو ہے نا پڑھتا جاتا ہے، استاد صاحب جو ہے نا وہ سنتے جاتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک اس سے اچھا طریقہ وہ ہے توضیح، کہ جو پڑھا ہے نا اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے، ترجمہ کیا گیا، اس کا مطلب سمجھایا گیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک طریقہ ہے کہ امعان، یعنی ما لہ و ما علیہ جو ہے نا وہ بتایا جائے، یعنی اس عبارت کا ما لہ و ما علیہ پورا بتایا جائے۔ یعنی اگر کوئی حدیث آئی ہے تو جس فقہی مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس فقہی مسئلے میں جو مذاہب ہیں ان کے دلائل بتائے جائیں، پھر آگے ترجیح جو ہے نا وہ یا جمع تطبیق ترجیح، یا اگر نسخ والا مسئلہ تو ناسخ منسوخ یہ بتایا جائے۔ وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ ذکر کی جائے کہ راجح یہ ہے، مرجوح یہ ہے، اور اس میں انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ جامد جو تقلید ہے نا کہ ہر صورت ایک مکتب فکر یعنی ایک فقہی مذہب کو ہی ترجیح دینی ہے ہر صورت، چاہے وہ نصوص کے خلاف ہو، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ بلکہ انصاف کے ساتھ یعنی کتاب و سنت کی روشنی کے اندر جو ظاہر راجح معلوم ہونا وہ بتایا جائے طلبہ کو، اور زیادہ صحیح بات جو ہے نا وہ بتائی جائے، تو یہ سب سے بہتر ہے یہ۔ ورنہ توضیح والا جو ہے نا یہ اس لیے بھی ہمارے ہاں یہ عام ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، حدیث کی کتاب ذرا لمبی ہوتی ہے نا تو وقت کم ہوتا ہے، اگر وہ طریقہ اختیار کیا جائے تو پھر کتاب ختم نہیں ہو سکتی پوری کتاب۔ تو یہ درمیانہ جو ہے نا اعتدال والا راستہ ہے توضیح والا۔ تو باقی سرد والا جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ سرد کا مطلب تو یہ کہ طالب علم جو ہے نا وہ پڑھتا جاتا ہے، استاد صرف سنتا جاتا ہے، اور دوسرے طلبہ وہ بھی سنتے جاتے ہیں، اور عام طلبہ کو پتہ نہیں ہوتا ترجمے کا یا مطلب کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض طلبہ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ طالب علم کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ بعض دن اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر جو دورہ کرواتے ہیں نا حدیث کا دورہ، اپنے یہ تقلیدی جو مدارس ہیں ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر، ان کے ہاں ایک دورہ ہے کہ پہلے وہ شروع سے حدیث نہیں رکھتے اپنی مدارس کے اندر، شروع سے جو ہے نا دوسرے علوم فنون پر زور دیتے رہتے ہیں، یہ نحو ہے، صرف ہے، لغت ہے، ادب ہے، یا منطق ہے، فلسفہ ہے، اور فقہ ہے، اصول فقہ ہو گئی۔ ان کتابوں پر زیادہ زور ہوتا ہے، بڑی محنت کرائی جاتی ہے۔ حدیث آخری سال میں دورہ مشہور ہے کہ دورہ کروانا ہے، اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے سرد والا۔ شروع میں استاد جو ہے نا وہ کافی بتاتا ہے، پڑھاتا ہے پڑھانے والا شیخ الحدیث صاحب شروع میں، لیکن وہ کچھ دن تک یہ طریقہ چلتا ہے کہ بڑی تشریح ہے، پھر آگے کتابیں بھی ساری پڑھانی ہوتی ہے ایک سال کے اندر، پھر وہ طریقہ اختیار کرنا پڑ جاتا ہے ان کو سرد والا، کہ طالب علم جو ہے نا پڑھتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، جو سب سے زیادہ تیز عبارت پڑھنے والا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں چل بھی پڑھ،
وہ پڑھتا ہے دوسرے سنتے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی مواقع آ جاتے ہیں کہ طلبہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس جگہ سے پڑھ رہے ہیں. اتنی صورت ہوتی ہے، تیزی جو ہوتی ہے نا حروف کی بھی نہیں سمجھ لگتی. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. یہ جو ہے نا اصل میں حدیث جو ہے نا اس کو تو دوسروں کی بنسبت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، تفسیر کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. یہ دل لگی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے. بلکہ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ شروع سے ہی حدیث رکھی جائے. پہلی کلاس میں حدیث کی کتاب ہو، دوسری میں ہو، تیسری میں. جس طرح عام حدیث کے علماء کے مدارس ہیں، علماء حدیث کے، ان میں یہ ہے کہ ہر سال حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے. آخری سال بخاری ہوتی ہے نا، تو یہ پھر حدیثیں پہلے ہی ذہن میں آ جاتی ہیں جب پڑھتے ہیں شروع سے. تو آخر میں بخاری شریف ترجمہ تقریباً عام طلبہ کو آتا ہی ہوتا ہے. تو استاد کا کام ہے ذرا وضاحت کر دے، تو جو اجمالات ہیں ان کی توضیحات کر دے. اگر کوئی عام ہے اس کی تخصیص ہے تو وہ بتا دے، اگر کوئی مطلق ہے تو اس کی تقیید ہے وہ بتا دے دلائل کے ساتھ. تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں کما حقوق کتابوں کو سمجھ کر پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ، ایک طلبہ کو کیا نصیحت کریں گے کہ وہ طلب علم کے دوران کیا چیز اپنائیں کہ وہ آگے جا کے ایک عالم بعمل بنے اور علم میں رسوخ پیدا ہو؟ طلبہ علم کے لیے جو ہے نا یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، بلکہ اور طلبہ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق یہ کتاب و سنت ہے مثلاً، عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل کریں، عقیدہ اپنا صحیح بنائیں اور عملی زندگی اور حسن خلق، سیرت، کردار، اخلاق ہمارے اچھے ہونے چاہیے. یہ بچپن سے ہی طالب علمی کے دور میں ہی اگر اس طرف توجہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مطالعہ جو ہے نا اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. چاہے فارغ ہو بھی جائے نا طالب علم، مطالعہ چھوڑنا نہیں چاہیے. جو مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں نا پھر آہستہ آہستہ جو انہوں نے 8 سال کے اندر علم حاصل کیا ہوتا ہے نا وہ محو ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہوتے ہوتے اس طرح ہی ہو جاتا ہے، ادھر پڑھا ہی نہیں ہے. اس لیے اس کو مطالعہ کو جو ہے نا جاری رکھنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے طالب علمی کے دور کے اندر نیت رکھے اور عزم کرے دل کے اندر کہ میں نے یہ کتابیں جو ہے نا پڑھانی ہیں، تدریس کرنی ہے. اگر نیت ہوگی پکی دل کے اندر یہی، تو محنت ہوگی ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے. تدریس کا پڑھانے سے جتنا علم بڑھتا ہے اتنا صرف مطالعہ سے نہیں بڑھتا. اس طرح تصنیف ہے مثلاً کتابیں لکھنا، یہ دل کے اندر شوق، یعنی یہ بھی قصد یا ارادہ رکھنا چاہیے کتابیں لکھنے کا. یہ کوئی مضمون لکھے، عربی سے اردو کرے، اردو سے عربی. طالب علم کے لیے ہے یہ کہ طالب علمی کے دور میں ہی وہ انشاء والا فن جو ہے نا، یعنی عربی سے اردو بنانا، اردو سے عربی بنانا، یہ طریقہ سیکھنا چاہیے. کیونکہ کتاب لکھنے کی استطاعت اور اہلیت پیدا ہو جائے، بعد میں اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے. کوئی عربی میں بھی کتاب لکھنی پڑ جائے تو لکھے، کوئی عربی کتاب کا حاشیہ لکھے، کوئی اردو کتاب لکھے اردو میں. پھر یہ اگر یہ اپنی کوشش جاری رکھے گا تو یہ انشاءاللہ علم اس کا بڑھتا جائے گا، اور وہ ایک عمر آئے گی بعد میں تو یہ کبار علماء میں سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں بھی خالص کرے، ساتھ ریا سے بچائے ہمیں اور دکھلاوے سے بچائے. اللہ خالص نیت کرے. یہ نیت خالص کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ انسان کمزور ہے، شیطان جو ہے نا وہ انسان کو بڑا ورگلاتا ہے اس مسئلے کے اندر. اللہ ہمیں عجب سے بھی بچائے اور ریاکاری سے بچائے، دکھلاوے سے. خلوص کی توفیق دے ہمارے تمام کاموں کے اندر اور برکت کرے ہمارے علم کے اندر. اور ایک یہ بھی ہے علم کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ کہ بڑے بڑے جو علماء ہوئے ہیں ان کے جو ہے نا حالات زندگی پڑھنے چاہیے.
انہوں نے جو محنت کی ہے اپنی زندگی کے اندر، کتابیں پڑھی ہیں اور پڑھاتے تھے اور کتابیں لکھتے تھے اور جو کام کرتے تھے دین کا، وہ پڑھنی چاہیے ہمیں، ان کی جہود اور مساعی جمیلہ، پھر ہمارے دل کے اندر بھی ایک قسم کا شوق پیدا ہوگا، وہ پڑھ کے جو ہے نا، اس کے لیے بڑی ساری کتابیں ہیں، سیر والا من نبلا ہے، تذکرۃ الحفاظ ہے، یہ پرانے یعنی اہل علم کی سیرت پر، اور فردن بھی کئیوں کی سیرت لکھی گئی ہے، جس طرح سیرت امام بخاری ہے اور سیرت امام ابن تیمیہ ہے، اور اسی طرح یہ بعد والے انڈیا کے جو علماء ہمارے کبار چوٹی کے جو علماء تھے، سید نذیر حسین محدث دہلوی، ان کے حالات پر بھی الحیات بعد الممات ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، اور ان کے شاگردوں کے بارے میں بھی اب ایک کتاب چھپنی شروع ہو گئی، 3 جلدیں چھپ گئی ہیں، دبستان نظیریہ، یہ پڑھنی چاہیے۔ اس سے پھر ایک بڑا شوق پیدا ہوتا ہے انسان کے کہ وہ اس کو یعنی وہ پھر خود بخود ہی اندر سے ہی یہ بات اٹھتی ہے کہ یہ مطالعہ کرے اور پڑھے، یہ ایک بہت ہی مرغب ہے، یہ چیز رغبت دلانے والی، ابھارنے والی، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا اگر یہ ہم کریں انشاءاللہ۔ اگر ایک بندہ بھی مطالعہ کرتا ہے تو بھی مطالعے کے اندر اسے پہلے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، یا جو کتاب ہے وہ اس کے اندر مطالعہ کرے؟ ہاں، مطالعہ یہ اصل میں علوم فنون جو ہے نا وہ مختلف ہیں، جس طرح کی کتاب پڑھنا چاہتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ اساتذہ سے پڑھنی، ایک خود پڑھنی، تو وہ ایک ہوتے ہیں متون اور ایک ہوتے ہیں شروحات۔ اگر بچپن سے ہی یا جس طرح پہلی جماعت میں ہوتا ہے طالب علم یا دوسری جماعت میں، اس وقت وہ ایک عادت ڈال لے کہ کوئی متن یاد کر لے، مثلا کسی فن کا متن یاد کرنا بچپن کے اندر اتنا مشکل نہیں ہوتا، کوئی علوم کے عام فنون کے متن بنے ہوئے ہیں، متون مختصر، تو کوئی متن یاد کر لے طالب علم، تو وہ فن کا جو سارا خلاصہ ہے نا اس متن کے اندر آ جاتا ہے۔ مثلا یہ عقیدہ ہی جس کا ہم نے ادھر وہ دورہ کیا، طلبہ نے دورہ العقیدہ واسطیہ، اگر عقیدہ واسطیہ زبانی یاد کر لے کوئی بچپن کے اندر طالب علمی کے دور میں مثلا، یا اسی طرح اصول حدیث کا کوئی متن دیکھ لے، سعودیہ کے اندر تو معروف ہے بیکونیہ، اس طرح نحو کا متن ہے اجرومیہ، مثلا ادھر معروف ہے یہ اجرومیہ رسالہ، تو یہ متون ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، عقیدے پر بھی ہیں، اصول حدیث پر بھی ہیں، بلکہ اور بھی دیگر کتابوں میں، بلکہ لغت میں بھی ہیں، تو یہ متن اگر کوئی یاد کر لینا بندہ تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ سینے کے اندر ایک خلاصہ جو ہے نا اس متن کا وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعد میں کوئی شروحات میں سے کوئی شرح پڑھ لے، اس کی پہلے مختصر کوئی پڑھ لے، بعد میں تفصیلی پڑھ لے، تو وہ سارا فن ہی آ جائے گا اس کو انشاءاللہ۔ اس طرح ایک بڑا اہم فن ہے القواعد الفقہیہ، اس کے بارے میں بھی متون ہے، بلکہ نظم کیے ہوئی ہیں علماء نے، کئی علوم فنون کو منظوم کیا ہے، جس طرح شرح نخبۃ الفکر کی وہ کسب السکر ہے، علامہ صنعانی نے کی، وہ نظم ہے منظوم، تو مختصر ہے منظوم۔ اس طرح کا بیکونیہ وہ بھی نظم کے اندر ہی اصول حدیث ہے، بیکونیہ رسالہ، اجرومیہ جو ہے نا وہ نثر میں ہے، تو اس طرح جو ہے نا یہ متن جو یاد کر لینا طالب علم کسی بھی فن میں، تو اس فن میں وہ ماہر ہو جائے گا، اور شرح پڑھنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ اس فن میں امام بن جائے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی متن یاد کرا دیا کرتے تھے، حفظ کرا دیا کرتے تھے بچپن میں ہی، اور بعد میں کوئی شرح پڑھا دیتے اس کو، تو اس کو ماہر ہو جاتا تھا اس کے اندر۔ اسی غرض سے ان کے پوتے شاہ اسماعیل بن عبد الغنی بن شاہ ولی اللہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے اصول فقہ میں، مختصر الاصول، یہ اسی غرض سے لکھا تھا تاکہ اصول فقہ کا متن جو ہے نا یاد کرنے کے لیے، کہ حفظ کرنے کے لیے۔ اس رسالے کی آگے شرح لکھی ہے ہمارے شیخ حافظ محمد گندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بغیت الفحول اس کا نام ہے، شرح مختصر الاصول،
تو متون جو ہے نا یہ عرب کے اندر آج کل رواج ہے. یہ شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ جو اس وقت کے جو ہے نا بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ اپنے طلبہ کے اندر یہ چیز رائج کی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی متن یاد کریں، اور ان کا بھی یہ طریقہ تھا متن یاد کرنے کا، بلکہ قواعد الفقہ پر بھی ان کے متن ہے، اور ایک منظومہ بھی ہے، یعنی نظم قواعد الفقہی قواعد کو منظوم کیا ہے، اور اس کی شرح بھی انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے. تو ادھر جو ہے نا یہ رواج ہو گیا ہے متون کو یاد کرنے کا، بلکہ کئی کتابیں مجموعے بھی چھپے ہوئے ہیں کہ مختلف علوم فنون کے اندر وہ متن محفوظ ہیں، چھوٹے چھوٹے متن وہ یاد کرنے کے لیے ہیں، یاد کرنے کے لیے. تو یہ طریقہ اچھا لگتا ہے. ہمارے شیخ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ نے ایک دفعہ بتایا تھا ہمیں کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، بلکہ بعض متن انہوں نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ میں نے یہ یاد کیے تھے. ان میں سے ایک ملحۃ الاعراب ہے کوئی حریری کی کتاب نحو کی، وہ بھی انہوں نے ذکر کی تھی کہ میں نے زبانی یاد کی تھی. تو یہ جو یاد کر لیتا ہے نا، یہ دیکھیں وراثت کے اندر وہ ایک رہبیہ ہے متن شعروں کے اندر، وہ اس لیے لکھا گیا تھا تاکہ اس کو زبانی یاد کر لیا جائے. تو جو اس کو یاد کر لے گا گویا کہ وہ اس فن وراثت کے اندر امام بن جائے گا. بعد میں اس کی کوئی شرح پڑھ لے. شروحات تو اس کی بہت ہی زیادہ ہیں، بلکہ انہوں نے خود بھی اس کے مصنف نے ایک جگہ پر اس کے اندر لکھا ہوا ہے فَحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامٌ لَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِينِ فَحْفَظْ كُلُّ حَافِظٍ إِمَامٌ. اس میں پہلے وہ اسباب و میراث الورا ثلاثہ کل یفید ربہ الوراثہ، تاکہ وہ اسباب نکاح و ولا و نسب ما لیس بعدہن للمواریث سبب، یہ چیزیں ذکر کر کے پھر آگے جا کے کہتے ہیں فَحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامٌ، کہ تو یہ یاد کر لے کیونکہ ہر حافظ امام بن جاتا ہے فن کا، یعنی حفظ سے جو ہے نا امام بن جاتا ہے اس فن کا، کیونکہ وہ سینے میں ضبط ہو جاتا ہے نا. تو اصل علم تو وہ ہے جو سینے میں محفوظ ہو جائے نا انسان، وہ تو پھر بندہ جہاں بھی جائے گا نا وہ ساتھ ہی ہوگا علم، چاہے کسی شہر میں چلا جائے کسی ملک میں چلا جائے. کتاب جو ہے نا تو وہ وہی ہے جدھر کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس لیے اصل یہی ہے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بستانی فی صدری، کہ میرا باغ میرے سینے میں ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا یہ باغ میرے پاس ہی رہے گا. تو یہ ضبط کرنا جو ہے نا، یہ ضبط یہ سب سے بہتر طریقہ ہے طالب علم کے لیے اس فن کسی بھی فن میں امام بننے کے لیے. دیکھیے یہ والا سوال تھوڑا موضوع سے الگ ہے کہ سنت جو ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اس پہ عمل نہ کرنا، دوسرا ہوتا ہے ایک سنت کی مخالفت کرنا، اس کا کیا ہوگا؟ ہاں یہ سنت جو ہے نا، سنت کے اطلاقات ویسے مختلف ہیں، ان میں سے ایک اطلاق یہ بھی ہے کہ سنت جو فرض کے مقابلہ میں اس کا اطلاق ہے. فرض اور سنت اصول فقہ میں عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فرض کے مقابلہ میں. جب احکام شرعیہ ذکر کیے جاتے ہیں نا، جو عام طور پہ مستحب ہوتا ہے نا، اسی کو سنت کہتے ہیں جمہور علماء. سنت یہ واجب یا وجوب یا فرضیت کے مقابلہ میں ہوتا ہے سنیت یا سنت. تو ایک سنت کا اطلاق بدعت کے مقابلہ میں بھی ہوتا ہے، اور ایک سنت کا اطلاق قرآن کے مقابلہ میں بھی ہوتا ہے. جنہوں کہتے ہیں کہ کتاب و سنت، قرآن و سنت، یا ادھر جو درمیانہ اطلاق ہے وہ سنت اور بدعت یہ لفظ بول دیتے ہیں نا، اور بھی اطلاقات ہیں سنت کے. تو یہ سنت جس کا یہ حکم ہے نا، جو فرض کے مقابلہ میں ہوتا ہے سنت، کہ ما یصاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ، کہ جس کے فاعل کو ثواب دیا جائے، یعنی اس کے کرنے والے کو اجر و ثواب دیا جائے، اور تارک جو ہے نا گناہ گار نہ ہو. یہ ترک سنت کا گناہ نہیں ہے. ہاں ایک ہے سنت کو ترک کرنا، جس طرح کہ آپ نے سوال کیا ہے، اور ایک ہے سنت کی مخالفت کرنا. سنت کی مخالفت کرنے میں اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے. مخالفت کا مطلب کہ وہ بھی عمل کرتا ہے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برعکس کرتا ہے اسی جگہ پر، یعنی جو نبی کا طریقہ ہے نا اس طریقے کے علاوہ پر عمل. ایک تو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر اس نے عمل نہیں کیا ہے، یہ ترک ہے. ایک ہے کہ اس نے بھی کیا ہے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مخالف ہے،
یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، مثلاً مانگ نکالنا، سر میں مانگ نکالنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، درمیان سے نکالتے تھے، بالکل درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے واضح کہ مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درمیان میں ہوتے تھے نا، بالکل وسط میں، یہ کہ آدھے بال ایک طرف آدھے بال ایک طرف، اس طرح یہ آپ کا فعل ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے نا مثلاً وہ چیر ویسے ہی نہیں نکالتا، تو یہ ہے ترک سنت ہے۔ ایک نکالتا تو ہے لیکن بالکل اس کے برعکس، کہ وہ ٹیڑھا چیر نکالتا ہے، دائیں طرف سے نکالتا ہے یا بائیں طرف سے نکالتا ہے، درمیان سے نہیں نکالتا، یہ ہے مخالفت سنت۔ تو یہ ناجائز ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اس کو حرمت تک بھی لکھا ہوا ہے کہ سنت کی مخالفت حرام ہے، سنت کی مخالفت ہے۔ تو فتاوی دین خالص دیکھ لیں، اس میں بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی موافقت ہے یہ ٹیڑھا چیر نکالنا، یہودیوں کی موافقت ہے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ بلکہ لکھا ہے کہ ان کی عورتیں جو ہے نا وہ دائیں یا بائیں طرف جو ہے نا ٹیڑھا چیر نکالتی تھیں پرانے دور میں یہودیوں کی۔ تو آج تک جو ہے نا یہ نصارہ اور یہود و نصارہ جو ہے نا یہ چیر یہ درمیان سے نہیں نکالتے، یہ ٹیڑھا ہی نکالتے ہیں۔ تو ویسے بھی ان کے تشبہ سے منع کیا گیا ہے، ان کے تشبہ سے منع کیا گیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اس لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر مدارس کے طلبہ جو ہے نا ان میں بھی کافی تعداد ہے جو ٹیڑھا چیر نکالتے ہیں، اور ان کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حالانکہ پہلے جو اساتذہ ہوتے تھے نا، پہلے بزرگ، وہ اتنی کڑی نظر رکھتے تھے اس کی طرف، طلبہ کی حجامتیں چیک کیا کرتے تھے۔ آج کل تو اتنی غلط حجامت بنواتے ہیں نا، پیچھے سے وہ بال اس طرح منڈوا لیتے ہیں گدی کی طرف سے، اور اوپر سے بال کے بہت ہوتے ہیں، ادھر وہ بالکل حلق ہی کروا لیتے ہیں نیچے سے۔ حالانکہ یہ بھی منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القض، بخاری کے اندر روایت آتی ہے کتاب اللباس کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا ہے، اور قضا کی تعریف وہیں لکھی ہوئی ہے، یہلک بعض راس صبی و یترک الباز، کہ بعض سر کو مونڈ دیا جائے اور بعض سر کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے بالوں کو، تو یہ منع ہے صورت۔ تو اس پر جو ہے نا یہ عوام الناس کے اندر بھی بڑا ہے، یہ پایا جاتی ہے یہ عمل، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کے خلاف ہے یہ۔ تو اس طرح یہ جو ٹیڑھا چیر نکالتے ہیں نا، یہ ہمارے نزدیک تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ۔ لیکن افسوس ہے کہ کئی خطباء میں کئی ایسے خطیب ہیں وہ بھی اسی طرح ہی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کو دیکھ کے عامت الناس پر ایک برا اثر ہوتا ہے۔ عوام جو ہے نا وہ جب خطباء کو دیکھتے ہیں یا علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں، تو وہ تو بالاولا ہی پھر جو ہے نا وہ کریں گے اور اس کو جائز سمجھیں گے وہ، حالانکہ ہمیں تو یہ جائز نہیں لگتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ مجھ سے آخری سوال ہے کہ جس سیٹ اپ کے تھرو آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ادارہ یوتھ فلکس کے بارے میں اپنی چند تاثرات بیان کر دیں۔ ہاں، یہ ادارہ جو یا اس طرح کے جو ادارے ہیں ہمارے ملک میں یا دوسرے ممالک کے اندر جو دین کا کام کرتے ہیں، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، یہ ادارے جو ہے نا ہونے چاہیے اور ان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ، تو یہ ایک آلات ہیں، ان آلات کے ذریعے شر کو بھی پھیلایا جا سکتا ہے اور خیر کو بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو اور یہ واقع اور حقیقت میں ہے کہ شر جو ہے نا وہ بھی پھیل رہی ہے، ان آلات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے شر جو ہے نا وہ بہت پھیلائی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر لوگ دو طرح کے ہیں، یا تو شریر ہیں یا پھر خیر ہیں، اچھے ہیں، اچھے لوگ، برے لوگ۔ اور برے لوگ جو ہے نا ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ شر کو پھیلائیں دنیا کے اندر،
بدعات کو رواج دینا، شرکیات کو رواج دینا یا معاصی کو رواج دینا یہ شر ہے۔ کتاب و سنت کی ترویج، توحید کی ترویج، اتباع سنت کی ترویج یہ خیر ہے۔ تو خیر کو آگے پہنچانا یہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، فرمایا تھا وَلْيُبَلِّغْ شاہد الغائبہ، کہ جو یہاں موجود نہیں ہے نا ان کو وہ پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں، یعنی جنہوں نے یہ میرا خطبہ سنا ہے نا یہ ان کو بھی پہنچا دیں۔ اس سے اتنا مسئلہ تو نکل آتا ہے نا، تبلیغ یعنی پہنچانا، غائب کو پہنچانا یہ ضروری ہے۔ بلغوا انی ولو آیہ، یہ حدیث بھی ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی ہو۔ تو یہ تبلیغ دین جو ہے نا یہ رب کے رسالات پہنچا دینا آگے انبیاء کا کام ہے یہ۔ اور علماء کے بارے میں حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، وارثین ہیں ان کے علم کے۔ تو یہ تبلیغ جو ہے نا یہ مقصود ہے، آواز پہنچا دینا دور تک، جتنی دور تک پہنچتی ہو نا تو یہ حتی الامکان حتی الوسع یہ ضروری ہے۔ اس لیے دیکھ لیں آپ محدثین جو ہے نا اپنی آواز آگے پہنچانے کے لیے مستملی رکھے ہوتے تھے انہوں نے۔ ایک مملی ہوتا تھا جو املا کراتا ہے آواز، ظاہر ہے کہ وہ مجلس بہت بڑی ہوتی تھی دور تک، ایک محدث جب مسند پر بیٹھتے حدیث سناتے تو سارے وہ سن نہیں سکتے تھے اس کی آواز، تو درمیان میں انہوں نے بندے کھڑے کیے ہوتے تھے، وہ بھی حدیث کا علم رکھتے تھے، وہ اس کی آواز سن کے اونچی آواز سے کہتے تھے اپنے جو ادھر بیٹھے ہوتے تھے نا ان کی طرف، ان کو سنانے کے لیے، تو وہ بھی بولتے تھے۔ پھر وہاں کوئی کھڑا ہوتا تھا وہ اس کی آواز سن کے آگے پہنچاتے، اس طرح پوری مجلس کے اندر آواز محدث کی پہنچا دی جاتی تھی۔ تو یہ اصل مقصود ہے، اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح یہ مکبر ہوتا ہے نماز پڑھانے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پچھلے والوں کو پہنچا رہے تھے جو پیچھے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ اصل ہے، لاؤڈ اسپیکر کا بھی اصل ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر جو استعمال کرتے ہیں نا اس میں آواز دور تک پہنچانے کے لیے، تو یہ بھی ایک قوی ذریعہ ہے، یعنی کتاب و سنت کی آواز دور دور تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے اس دور حاضر کے اندر، چونکہ بدعات، شرکیات، گناہ کی باتیں جو ہے نا فحاشی وغیرہ بہت پھیل رہی ہے، تو ان کا سد باب کرنے کے لیے یہ چیز ہونی ضروری ہے۔ اور یہ قسم کا جہاد ہے اس دور کے اندر کہ شر کو دور کرنا، شر کا ازالہ کرنا، کلا کما کرنا، یا اگر پوری طرح نہیں ہے تو کم کرنا، یعنی کم از کم وہ تھوڑی ہو، مغلوب ہو، دلائل کے ساتھ اس کو مغلوب کرنا شر کو، یہ ضروری ہے۔ اس لیے یہ جہاد سے کم نہیں ہے اس دور کے اندر، یہ علمی جہاد ہے، یہ علمی جہاد ہے۔ جیسے کیونکہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، عام کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر 14 قسمیں لکھی ہیں جہاد کی، اور شیخ ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ کی کتاب ہے یہ منہاج المسلم، اس کا اردو ترجمہ بھی چھاپا ہے دارالسلام والوں نے۔ تو اس میں بھی انہوں نے کافی قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک جہاد ہوتا ہے مع الکفار، ایک جہاد ہوتا ہے مع الفساق، ایک مع المنافقین بھی ہوتا ہے۔ تو طریقے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ فساق اور منافقین کے ساتھ جو ہے نا جہاد یہ تبلیغ والا ہے، کافروں کے ساتھ تبلیغ والا بھی ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو دوسرا بھی ہے قتال والا، اگر ضرورت پڑ جائے، اگر اس کی ضرورت نہ پڑے تو پھر تبلیغ والا تو ہے ہی۔ تو یہ تو سب کے لیے ہو جاتا ہے، دور دور تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ کسی کے دلائل کو کمزور کر دینا، دلائل کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ، اور وہاں وہ آواز پہنچا دی جائے دور تک، لوگوں کو پتہ چل جائے، تو یہ جہاد سے کم نہیں ہے یہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس پر، اور اس کو باقی رکھے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے آپ کی۔ قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، یہاں کوئی قتال والا جہاد تو مراد نہیں ہے، تلوار والا،
ادھر تبلیغ والا جہاد ہی مراد ہے، کیونکہ یہ مکی صورت میں ہے تو جہاد کا الگ ہے۔ بے ہی قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کرو، یعنی قرآن سناؤ ان کو، تبلیغ کرو ان کو، اس کو جہاد کہا گیا ہے۔ اور بھی آتے ہیں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے قصیدہ نونیہ، اس کے شروع میں ایک تفصیلی مقدمہ ہے نثر میں، اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے۔ اور ایک کتاب ان کی اجتماع الجیوش الاسلامیہ، اس میں بھی ہے۔ اور حافظ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نے یہ اپنی کئی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو پھر میں یہ کام نہ کرتا۔ اہل بدع کے خلاف جو کام کیا ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ جہاد سمجھ کے میں نے کیا ہے۔ یہ لسانی جہاد بھی بن جاتا ہے اگر زبان سے ہو، اگر قلم کے ساتھ ہو تو قلمی جہاد بن جاتا ہے، قلمی جہاد، لسانی جہاد۔ مال کے ساتھ ہو، مال خرچ کرنا، اس میں مدد کرنا، اس کی نشر و اشاعت میں مال کے ساتھ، یہ مالی جہاد بن گیا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث بھی آتی ہے، من جاہدہم بے نفس ہی و بے مال ہی و لسان ہی کا لفظ اس میں آیا ہے کہ جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے نفس کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ، زبان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولا، تو پتہ چلا کہ زبان کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے۔ تو یہ جہاد عام ہے قتال والے سے، قتال والا جہاد خاص ہے، اور جو غیر قتال کے جہاد ہے وہ عام ہے، یعنی یہ اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں۔ یہ جو قتال والے جہاد کے علاوہ، یعنی سیف کے ساتھ ایک جہاد ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ کئی اور صورتیں بھی بن جاتی ہیں، وہ بھی جہاد کی ہوتی ہیں۔ جہاد لفظ جو ہے نا عام ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے یہ کتابوں کا میں نے ذکر کیا تھا، تو کافی کتابیں الحمدللہ جو لکھی ہیں لیپ ٹاپ میں محفوظ ہیں، نظر ثانی ان کی میں کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، صحت دے اللہ۔ ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں مولانا عبد الرؤف صاحب، تو انہوں نے مسلم شریف پڑھائی تھی، میں نے ان کو مسلم کا مقدمہ کافی تفصیل سے پڑھایا تھا مفصل، انہوں نے وہ سارا لکھ دیا ہے کتابی شکل میں، کمپوز کرنا ہے ابھی انشاءاللہ، ایک جلد بن جائے گی انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی وعونہ۔ اور اسی طرح یہ دورہ راولپنڈی جو ہوا تھا میرا، کتاب التوحید بخاری شریف کی 3 دن کا، وہ بھی انہوں نے سارا لکھ دیا ہے، اس کی میں نے نظر ثانی کافی کر لی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو وہ ایک جلد بن جانی ہے کتاب التوحید بخاری کی۔ اس طرح وہ کتاب الایمان کا بھی جو ہے نا ارادہ کیا ہے انہوں نے لکھنے کا، شرح۔ اس طرح کتابیں اللہ کرے سامنے منظر عام پر آ جائیں، طلبہ کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو آپ کی تصنیفات ابھی تک نہیں ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں کہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ آمین۔ ایک رفع الیدین پر میں نے کتاب ایک بریلوی کے رد میں لکھی تھی، ادھر ہمارے جنگ کے علاقے کے ہیں، تو کافی الحمدللہ وہ صرف اس پر ہے کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے، 300 سے زیادہ صفحات ہے اس کے، اس میں کئی عربی کے اندر شعر بھی بنائے ہیں کافی اس مسئلے پر، مختلف یعنی گاہے بگاہے اس کے اندر شعر ہیں عربی کے اندر، بہت زیادہ بن گئے۔ تقلید شخصی کے رد میں ایک قصیدہ ہے آخر میں عربی میں، آپ نے لکھا کچھ؟ عربی میں شعر ہے، وہ قصیدہ ہے، وہ آخر میں کوئی 100 کے قریب شعر ہیں اس کے اندر، نظم تقلید شخصی کے رد میں۔ اللہ قبول فرمائے۔ ایک بات بتانی ہے، یہ جو طریقہ تدریس سوال ہوا تھا نا، اس میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے جو شیخ صاحب پڑھاتے ہیں، کوئی حدیث ہی ہے مثلاً، تو حدیث کی آگے کتب ہوتی ہیں، حدیث کی کتاب کے اندر کتابیں ہوتی ہیں، جس طرح مثلاً صحیح بخاری کے اندر 97 کتب ہیں کل کتابیں، پھر ابواب ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی کتاب آئے جو شروع کرنی ہے ابھی، تو اس کتاب کے بارے میں جو مفید کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ان کا طالبہ کو بتا دینا چاہیے کہ اس مسئلے پر یہ کتابیں ہیں، بلکہ لکھوا دینی چاہیے ان کو، تاکہ ان کے ذہن میں رہیں کہ ان کتابوں سے مدد لی جا سکتی ہے اس سبق کے اندر۔ کافی مفید کتابیں ہوتی ہیں الحمدللہ،
یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، یا دوسرے جتنے بھی ہیں نا علم ہے، مثلا ایمان کا مسئلہ، تو جو اہل علم نے اس بارے میں اچھی مفید کتابیں لکھی ہیں نا، طلبہ کو ان کے بارے میں بتا دینا چاہیے، کوئی تعارف کروا دے، مصنف کے بارے میں بتا دے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کتابوں کا تعارف یہ نصف علم ہے۔ عالم کو اس طرح ہونا چاہیے کتابوں کا تعارف، جس طرح یہ ڈاکٹر ہوتا ہے نا جو دوائیاں لکھ کے دیتا تشخیص کے بعد مریضوں کو، تو اپنے کلینک میں یا اسپتال میں بیٹھا ہوتا ہے، دوائیاں سامنے نہیں ہوتی، لیکن ڈاکٹر کو جو ہے نا دوائیوں کے نام آتے ہیں کہ یہ دوائی فلاں مرض کے لیے، یہ دوائی فلاں مرض کے، بیٹھا بیٹھا لکھتا جاتا ہے۔ تو میڈیکل سٹور جاتے ہیں نا، تو میڈیکل سٹور سے وہ خریدتے ہیں دوائی، ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہوتی ہے وہاں۔ تو عالم کتاب بتائے طلبہ کو، یعنی اس کو پتہ ہو، جب اسے پوچھا جائے کہ اس فن کی کوئی اچھی کتاب تو وہ بتائے، فوراً بتائے۔ تو طالب علم جاتا ہے کتب خانے خریدنے کے لیے، تو کتب خانوں میں جو بیچنے والے ہیں نا کتابیں، کتاب فروش جو ہوتے ہیں، کتب فروش، ان کی حیثیت وہ میڈیکل سٹور میں جو ہوتے ہیں نا وہ ہے ان کی حیثیت، یعنی پنسار سمجھ لیں جو دیسی کے حساب سے۔ اور عالم کی حیثیت جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی طرح ہے، کہ ڈاکٹر کو جس طرح کی دوائیوں کا تعارف ہوتا ہے نا، اس طرح عالم کو کتابوں کا تعارف ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ جتنی کتابیں تھیں نا ان سے پہلے جو لکھی گئی ہیں وہ اور ان کے دور کی، وہ ساری ان کو معلوم ہوتی تھی اور ان کی نظر سے گزری ہوتی تھی۔ کوئی جب بھی پوچھ لیتا تھا ان سے کتاب کے بارے میں، وہ پورا مالا ہوا مالے بتا دیتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، پورا ہی بتا دیتے تھے اس کتاب کے بارے میں، وہ نظر سے گزری ہوتی تھی۔ تو عالم اس طرح ہونا چاہیے، کتابوں کا تعارف علم یہ ہونا چاہیے۔ تو طلبہ کو جو ہے نا کتاب شروع ہوتے وقت اس سے متعلقہ جو ہے نا کتابیں اچھی مفید بتا دینی چاہیے۔ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بتا دے تاکہ طلبہ کا ذہن کھلے، شرح صدر ہو، اور اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو ایک وسعت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا مبارک اللہ فیکم شیخ محترم۔ ہماری تو یہ تمنا تھی کہ آپ جو ہے وہ باتیں کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن جو ہے وہ وقت وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے، اور جو آپ کے آنے والے جو منصوبہ جات ہیں تالیف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے، حتیٰ کہ وہ منظر عام پر آ جائیں اور علماء اور جو طلاب علم ہیں وہ اس سے استفادہ فرما سکیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں آج کے اس پروگرام سے، انشاءاللہ جلدی کسی اور مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ قال رسولہ قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان